اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ وہ مثالیں دے گا، بندہ سمجھتا ہے کہ یار ہو اس نے تو اتنی بڑی غلطیاں نکال لی ہوں گی دعوت اسلامی کی کہ دعوت اسلامی کے اراکین اور دعوت اسلامی والے تو کہیں منہ دکھانے قابل نہیں رہیں گے، اتنی بڑی غلطیاں یہ نکال کے بیٹھا ہوگا جس انداز سے اس نے تقریر شروع کی ہے اور جس انداز سے یہ زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا ہے اور اتنے بڑے بے بنیاد دعوے، بغیر دلیل کے دعوے کر رہا ہے، تو سمجھ تو یہی آ رہا تھا کہ آگے بہت بڑے جو ہے نا اس نے کارنامے دعوت اسلامی کے نکال کے رکھے ہوں گے جو کم از کم مکروہ تحریمی یعنی ناجائز تک تو پہنچتے ہوں گے، پھر اس سے زائد حرام اور گمراہی اور بددینی اور اس طرح کے بڑے ان کے اوپر جو ہے لیبل لگ سکتے ہیں، اس طرح کے اس نے کام نکال کے رکھے ہوں گے۔ لیکن نہیں، آپ سنیں کہ یہ کس انداز سے اپنی بڑاس نکال رہا ہے۔ بندہ وہی کہتا ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، بس اس بیچارے کو کچھ نہیں ملا تو پرانی باتوں کو نکال کر ان کے اوپر اپنی طبع آزمائی کر رہا ہے، اور کس انداز سے کر رہا ہے وہ بھی دیکھیں اور اس پر ترس کھائیں۔ کچھ عرصہ قبل حضرت صاحب کے وضو کے پانی کو مریدوں نے تبرک کے طور پر جسم پہ ملنا شروع کیا اور اس کو جناب اپنا تبرک کے طور پر چہرے پہ ملنا شروع کیا۔ میں نے دعوت اسلامی کے اراکین شورا میں سے ایک رکن شورا سے رابطہ کیا، اور اسی طرح دعوت اسلامی کے جو 4 بڑے مصدق مفتیان کرام ہیں ان میں سے ایک حضرت سے میں نے رابطہ کیا اور ان سے یہ بات پوچھی کہ کیا ایسا ہوا ہے دعوت اسلامی کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ نہ کبھی ایسا دیکھا نہ کبھی ایسا سنا، اور دونوں کا ایک ہی جواب تھا، لیکن حنیف قریشی مر جائے گا، زہر کا پیالہ پی لے گا، لیکن کبھی بھی صبح قیامت تک اس کا ثبوت پیش کر سکے گا نہیں، جو ثبوت شرعی تقاضوں کے مطابق ہو یہ کبھی بھی پیش کر سکتا نہیں ہے۔ چنانچہ جب علماء کی طرف سے ان کی گرفت کی گئی تو اوپنلی وہ جو پہلے کیا جاتا تھا عمل اس سے اجتناب کیا گیا۔ اب انڈور کیا ہوتا ہے وہ اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کہتا ہے جب وہ عمل دیکھا علماء کرام نے تو علماء نے ان کی توجہ دلائی، یعنی کہ وہ عمل جو دعوت اسلامی والے امیر دعوت اسلامی کا وضو کا پانی لے کر اس کو اپنے چہروں پر ملتے تھے، اپنے جسموں پر ملتے تھے، وہ اتنا واضح تھا گویا کہ مدنی چینل پر ایسا کیا گیا ہو یا اتنا واضح کیا جاتا ہو جیسے ملتان اجتماع ان کا ہوتا تھا اس میں ایسا عمل کیا جاتا ہو کہ جس میں دنیا نے دیکھا ہو اور علماء نے اس کو دیکھ کر پھر ان کو منع کیا ہو۔ پہلے تو یہ بات ہی بالکل بوگس ہے، یہ بات ہی بالکل جھوٹ پر اور بہتان تراشی پر مبنی ہے، لیکن اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر آگے دیکھیں خود ہی دعوت اسلامی کی ایک تعریف بیان کر رہا ہے اور ان کا ایک وصف بیان کر رہا ہے کہ جب علماء نے ان کو توجہ دلائی، علماء نے ان کو اس بات سے منع کیا تو وہ رک گئے اور انہوں نے پھر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں کیا۔ اب آگے پھر چونکہ اس کو بڑھاس تو نکالنی تھی اور اپنے بغض کا اظہار تو کرنا تھا، کہتے ہیں انڈور معاملات ہو رہے ہوں تو کچھ کہہ نہیں سکتے، او بھائی ظن المؤمنین خیرا، ہمیں جیسے کہ حکم ہے کہ آپ اس کو بدگمانی سے بچیں، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں جہاں اگر کسی چیز کی دلیل موجود ہو تو ہمیں ظن المؤمنین خیرہ کے اس اصول پر عمل کرنا چاہیے۔ جو تم حدیثیں پڑھتے ہو وہ کہاں گئی؟ اب حسن ظن رکھو نا کہ جو لوگ واضح طور پر نہیں کر رہے وہ انڈور بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ انڈور کے ضامن تم نہیں ہو، انڈور کا پوچھنا تمہارے سے نہیں ہوگا، انڈور کے حوالے سے تم پر حسن ظن رکھنا لازم ہے